السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 108، سورہ بقرہ حصہ نمبر 108، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 104 اور 105۔ مفسرین کے اقوال۔ ناظرین سامعین، الحمدللہ پچھلے حصہ نمبر 107 میں ہم نے جو ہمارا اختتام ہوا ہے رکوع نمبر 12 کا، تو اس میں یہودیوں کے تعلق سے ایک بات پڑھی کہ یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جادوگر تھے، اور پھر اس سے انہوں نے ایک جواز مانگا کہ جب سلیمان علیہ السلام وقت کے نبی تھے اور نبی ہو کر جادو کرتے تھے تو ہم نے اگر کیا تو وہ ہمارے لیے بھی جائز ہو گیا۔ اس طرح جواز بنا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس بات کی تردید کی کہ سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کر رہے تھے، وہ جادو کرنے والا شیطان تھا۔ تو جو ابھی پھر بھی جادو کرے وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ اور پھر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین مکہ ساحر یعنی کہ جادوگر کہتے تھے۔ اسی طرح پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی ان کے اس بات کی تردید کی گئی جو نازل ہوا ان کے اوپر۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع آج سے یہاں سے رکوع نمبر 13 کا آغاز ہو رہا ہے، اور پہلے ہم آیت نمبر 104 اور 105 کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس کے تعلق سے مفسرین کے اقوال کو پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اے ایمان والو، تم رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھتے اور سنتے رہا کرو۔ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، لیکن اللہ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصی عطا فرمائے۔ اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اب مفسرین کے اقوال پڑھتے ہیں۔ اس رکوع اور اس کے بعد والے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پیروی اختیار کرنے والوں کو ان یہودیوں کی شرارتوں سے خبردار کیا گیا ہے۔ اس رکوع اور اس کے بعد والے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے والوں کو ان یہودیوں کی شرارتوں سے خبردار کیا گیا ہے جو اسلام اور اسلامی جماعت کے خلاف یہودیوں کے لیے کی جا رہی تھی۔ ان شبہات کے جواب دیے گئے ہیں جو یہ لوگ مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور خاص نکات پر کلام کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کی گفتگو میں زیر بحث آیا کرتے تھے۔ اس موقع پر یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مدینہ پہنچے اور ان اطراف میں یعنی کہ مدینے کے اطراف میں اسلام کی دعوت پھیلنی شروع ہوئی تو یہودی جگہ جگہ مسلمانوں کو مذہبی بحثوں میں الجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اپنی منہ شغافیوں اور تشکیکات شک میں ڈالنا اور سوال میں سے سوال نکالنے کی بیماری ان سیدھے اور سچے لوگوں کو بھی لگانا چاہتے تھے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں آ کر پرفریب اور مکارانہ باتیں کر کے اپنی گھٹیا درجے کی ذہنیت کا ثبوت دیا کرتے تھے۔
اس موقع پر یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو مدینہ کے اطراف میں اسلام کی دعوت پھیلنی شروع ہوئی تو یہودی جگہ جگہ مسلمانوں کو مذہبی بحثوں میں الجھانے کی کوشش کرتے تھے. اپنی منہ شغافیوں اور تشکیکات شک میں ڈالنا اور سوال میں سے سوال نکالنے کی بیماری ان سیدھے اور سچے لوگوں کو بھی لگانا چاہتے تھے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں آ کر پرفریب اور مکارانہ باتیں کر کے اپنی گھٹیا درجے کی ذہنیت کا ثبوت دیا کرتے تھے. آج کل ہمیں بھی کچھ الگ ہی ایسی باتوں میں الجھا دیا جاتا ہے کہ ہم اسی میں پڑے رہتے ہیں اور بہت بڑا وقت ہمارا زندگی کا حصہ اس میں ضائع ہو جاتا ہے. تو ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ بہت جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں ہم اس میں بس اس کی بحث میں پڑھتے اسلام کی جو مبارک باتیں ہوتی ہے، قیمتی باتیں ہوتی ہے، جن کو حاصل کر کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دل مچل جاتا ہے اور لوگ اعمال پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں اور بے ضائع بحثوں میں پڑے رہتے ہیں. تو کچھ ایسے موضوع ہوتے ہیں جیسے کبھی کوئی موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کس درخت کی تھی، اس میں پڑے رہتے ہیں، لمبا وقت گوا دیتے. ارے بھائی کسی بھی ابھی حدیث میں اس کی باتیں نہیں ملتی، روایتوں میں اس کی بات کچھ خاص نہیں ملتی، اور اس کے معلوم ہونے سے بھی ہم کو کوئی دین کا کوئی خاص فائدہ تو حاصل ہونے والا نہیں ہے، تو پھر اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو کئی ایسی باتیں ہیں جس میں پڑھ کر حاصل ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ایک بات انشاءاللہ ہم اپنے ویڈیوز میں واضح کرتے جائیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہودی کیا کرتے تھے جب اسلام کی دعوت پھیل رہی تھی تو جو مسلمان بیچارے جاتے تھے تو نئے مسلمان رہتے تھے، ان کو بحثوں میں الجھانے کی کوشش کرتے تھے، شک و شبہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. جیسے آج فرقے والے ہوتے ہیں، فرقے کے مولانا سے جا کے نہیں پوچھتے، وہ بیچارہ جو فرقے میں پڑا ہوا ہے اس کو جا کے پوچھتے. بھائی اس کو حق بات تو نہیں سمجھاتے، الگ باتیں پوچھتے، یہ کیوں وہ کیوں، اس کو کیوں پوچھتے ہو. جائیے فرقے کا جو بڑا دعوی دار ہے، ایک فرقے کا ٹھیکیدار دوسرے فرقے کے ٹھیکیدار کے پاس جائے اور اپنی بات پوچھ لے، ادب کے انداز میں پوچھ لے. ادب کے انداز میں جو اسلام نے جو دائرہ سکھا اس کے انداز میں جا کے پوچھ لے. ایک بیچارہ ہوتا ہے اس کو زیادہ معلوم نہیں، اسی کو پکڑتے، دوسروں جاننے والے کو نہیں پکڑتے. تو کسی کو بھی اگر حق بات پہنچانا ہے تو مسلمان بن کے پہنچائے. بھائی میرے کو یہ بات حق لگتی ہے، یہ بات میں سے میرا ایمان جم گیا ہے، تو اس طرح دوسروں کو پہنچائے. شکوک و شبہات پیدا نہ کرے، بس اپنی قرآن سے جو اور سنت سے جو اچھی باتیں ملتی ہیں ایک دوسرے کو پہنچائے. بہرحال اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. تو یہودیوں کو جب اسلام کی دعوت پھیلنے لگی تو یہودی نئے مسلمانوں کو نئی بحثوں میں الجھا دیتے اور شک و شبہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. سوال پہ سوال نکالنے کی بیماری ان اور سیدھے سچے مسلمانوں کو بھی جمنے نہیں دیتے تھے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں جب یہودی آتے تو وہاں آ کر پرفریب اور مکارانہ باتیں کر اپنے گھٹیا درجے کی ذہنیت کا ثبوت دیا کرتے تھے. یہودی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کر پاتے تو دوسرے انداز میں مذاق اڑانے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ اس طرح کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی درس دیتے، کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو عربی کا ایک لفظ ہے رائنا، یعنی ہماری بھی رعایت کیجئے، تھوڑا زور سے بولیے، ہمیں سننے نہیں آ رہا ہے، ہماری طرف دھیان دیجئے، بولے تاکہ ہم تک بھی پیچھے آواز آئے اس طرح. لیکن اسی لفظ رائنا کو شاطر یہودی رائنا کہتے تھے، عین کو تھوڑا کھینچ کر کہتے، رائنا نہیں کرتے تو رائنا کہتے تھے، کھینچ دیتے تھے عین کو. اب رائی کے معنی ہے چرواہا، یعنی رائنا کے معنی اے میرے چروائے، اس طرح کہہ کے آواز دیتے تھے. اور جب کوئی مسلمان کہتا کہ تم نے رائنا کیوں کہا تو کہنے لگتے کہ تمہاری سماعت میں کچھ خلل آ گیا ہے، تمہارے سننے میں کچھ فرق آ گیا ہے، ہم نے تو رائنا کہا تھا. اس لیے اللہ نے ایک حکم اتارا جو اس آیت میں ہے کہ رائنا کی جگہ انظرنا کہنے کا حکم دیا کہ ہماری طرف نظر فرمائے. تو اللہ نے اس لیے اس آیت میں رائنا کی جگہ انظرنا کہنے کا حکم دیا. اور آگے اللہ نے کہا کہ واسمعوا، یعنی کہ غور سے سنو.
تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں تین باتیں آ گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہودی راعینا کو راعینا کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جب مسلمان ان کو ٹوکتے تو کہتے کہ تم کو سننے میں کچھ فرق آ گیا، تمہارے کانوں نے کچھ زیادہ ہی سن لیا، ہم نے تو راعینا کہا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج اس طرح کیا کہ راعینا کی جگہ انظرنا کہنے کا حکم دیا گیا۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ اور کہا کہ واسمعوا، یعنی کہ غور سے سنو، تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اسی کے ساتھ اللہ نے ایک اور بات فرمائی کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہودی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو اپنے سلام اور کلام میں ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کرتے تھے، ذو معنی الفاظ بولتے تھے اور زور سے کچھ کہتے تھے۔ ذو معنی الفاظ بولتے اور زور سے کچھ کہتے، یعنی کہ ڈبل میننگ لفظ جس کے دو معنی ہیں، اور زیر لب اور کچھ کہتے ہیں۔ ظاہری ادب آداب رکھتے ہوئے در پردہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کا موقع ڈھونڈتے اور توہین کرنے میں کوئی کمی نہ کرتے تھے۔ یہ یہودی کام کرتے تھے۔ تو یہودی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کر پاتے تو دوسرے انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہاں جس لفظ کا استعمال سے روکا گیا ہے وہ ایک ذو معنی لفظ ہے، یا یہودی۔ ذو معنی یعنی ڈبل میننگ، دو معنی والا۔ یہودی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب یہودیوں کو یہ کہنا ہوتا کہ ذرا ٹھہریے، ذرا ہمیں یہ بات سمجھ لینے دیجئے، تو وہ راعینا کہتے تھے۔ اس لفظ کا ظاہری مفہوم تو یہ تھا کہ ذرا ہماری رعایت کیجئے یا ہماری بات سن لیجئے، مگر اس میں کئی احتمالات یعنی کہ شک، شبہ، گمان وغیرہ بھی تھے۔ مثلا عبرانی میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے کہ سن تو بہرا ہو جائے، اور خود عربی میں اس کے معنی صاحب رعونت اور جاہل اور احمق کے بھی تھے، اور گفتگو میں بھی ایسے موقع پر بھی بولا جاتا تھا جب یہ کہنا ہو کہ ہماری سنو تو ہم تمہاری سنیں گے، اور ذرا زبان کو لچکا دے کر راعینا 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 بھی بنا دیا جاتا تھا، جس کے معنی کہ اے ہمارے چرواہے کے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا گیا ہے کہ تم اس لفظ کے استعمال سے پرہیز کیا کرو اور اس کی بجائے انظرنا کہا کرو، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائے، یہ ذرا ہمیں سمجھ لینے دیجئے، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ توجہ سے بات کو سنو، کہ یہودیوں کو تو بار بار یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ وہ نبی کی بات پر توجہ نہیں کرتے اور ان کی تقریر کے درمیان وہ اپنے ہی خیالات میں الجھے رہتے ہیں، مگر تم غور سے سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تمہیں غور سے سننی چاہیے کہ یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کافروں کی بول چال اور ان کے کاموں کی مشاہبت سے روک رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کافروں کی بول چال اور ان کے کاموں کی مشابہت سے روک رہا ہے۔ یہودی بعض الفاظ زبان دبا کر بولتے تھے اور مطلب برا لیتے تھے۔ جب انہیں یہ کہنا ہوتا کہ ہماری سنیے تو کہتے تھے راعینا، اور مراد اس سے رعونت اور سرکشی لیتے تھے۔ ایک جگہ بیان ہے کہ یہودیوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو باتوں کو اصلیت سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں، اپنی زبان کو موڑ توڑ کر اس دین میں تانا زنی کے لیے راعینا کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا، ہماری بات سنیے اور ہماری توجہ کیجیے تو یہ ان کے لیے بہتر اور مناسب ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور پھینک دیا۔ اس میں ایمان بہت ہی کم ہے، ان میں ایمان بہت ہی کم ہے۔ تو دوبارہ پڑھتے ہیں
اس جگہ بیان ہے کہ یہودیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو باتوں کی اصلیت سے ہٹا دیتے ہیں، جو باتوں کو اس کی اصلیت سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں، اپنی زبان کو توڑ موڑ کر اس میں طعنہ زنی کے لیے رائنا کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا، ہماری بات سنیے، ہماری توجہ کیجیے، تو یہ ان کے لیے بہتر اور مناسب ہوتا، لیکن انہوں نے کفر کیا اور ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور پھینک دیا۔ اس میں ایمان بہت ہی کم ہے۔ حدیث میں ہے کہ یہودی السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہتے ہیں تو تم ان کے جواب میں وعلیکم کہا کرو، یعنی ہماری دعا ان کے حق میں قبول ہوں گی اور ان کی بد دعا ہمارے حق میں قبول نہ ہوں گی۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں قیامت کے قریب تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، میری روزی حق تعالی نے میرے نیزے تلے رکھی ہے، ذلت اور پستی اس کے لیے ہے جو میرے احکام کے خلاف کرے، اور جو شخص کسی غیر مسلم قوم کی مشاہبت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ سنن ابی داؤد میں بھی یہ مشاہبت والا حصہ مروی ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا میں قیامت کے قریب تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، میری روزی حق تعالی نے میرے نیزے تلے رکھی ہے اور ذلت اور پستی اس کے لیے ہے جو میرے احکام کی خلاف کرے، اور جو شخص کسی مسلم قوم کی مشاہبت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں بھی یہ مشاہبت والا حصہ مروی ہے۔ تو ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ غیر قوموں کی مشابہت، اور حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر قوموں کی مشابہت سے روک رہے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں جا کے کہ ہمارا پہننا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا کس طریقے پر ہو رہا ہے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے کہ مبارک زندگی کے مطابق ہو رہا ہے، بتائے گئے طریقوں کے مطابق ہو رہا ہے، اللہ کے احکام کے مطابق ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے تو کس کے؟ کہ آج کئی غیروں کے ہم نے کئی طریقے استعمال کر لیے ہیں۔ ہماری اکثریت کا لباس، بالوں کی بناوٹ غیروں کے حساب سے ہوتی ہے، ان کے فیشن بدلتے تو ہم بھی اس کی پیروی میں لگ جاتے ہیں، ایک گیا تو اس کے دوسرے فیشن کی پیروی کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی پیروی کرے کہ وہی سمجھا جائے گا شیدائی جمال مصطفیٰ، جس کا قال مصطفیٰ اس کا حال مصطفیٰ۔ تو ان باتوں کو سمجھے کہ ہماری زندگی کس مشابہت میں چل رہی ہے۔ کہ ابھی ہوتا ایسا ہے کہ بچوں کو تعلیم ہی ایسی دی جاتی ہے، ہمارے بچے جو بگڑے اس کی سب سے بڑی وجہ تو ہم ہی ہیں۔ تعلیم، ان کو غذا جو دی جاتی ہے غیروں کے طریقے والی غذا دی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مبارک زندگی والی غذا نہیں دی جاتی، تو پھر ان کے کردار بھی، ان کے اطوار بھی، ان کی شخصیت بھی ویسی ہی بنتی جاتی ہے۔ پھر بہت ہی وقت گزر جاتا ہے، وہ اپنی عادتوں میں، اپنے کاموں میں پکے ہو جاتے، اس کے عادی بن جاتے، پھر ہم محنت کرنے نکلتے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ تو شروعات سے ہی اچھا معاملہ رکھے، اور جو دیر ہو گئی ہے تو بھلے ابھی اپنی محنت کی دھیرے دھیرے کوشش کرے، اسے آگے بڑھائے، کہ پھر بچوں کی کردار خراب ہو جاتے ہیں۔ کہ طفل سے بو آئے ماں باپ کے کردار کی، دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی۔ تو حکومت کی تعلیم ہے، دلائے کوئی بات نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، قرآن کے احکام سے دور نہ رکھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس آیت اور حدیث سے ثابت ہوا کہ کفار کے اقوال و افعال، یعنی ان کی باتوں اور ان کے کاموں، نیز ان کے لباس اور عید اور عبادت میں ان کی مشابہت کرنا جو ہمارے لیے مشروع اور مقرر نہیں، سخت منع ہے۔ اس آیت اور حدیث سے ثابت ہوا کہ کفار کے اقوال و افعال، یعنی ان کی باتوں اور ان کے کاموں، نیز ان کے لباس اور عید اور عبادت میں ان کی مشابہت کرنا جو ہمارے لیے مشروع اور مقرر نہیں، سخت منع ہے، اور اس پر شریعت نے عذاب کی دھمکی اور سخت ڈراوا اور حرمت کی اطلاع دی گئی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب
تم قرآن میں یا ایھا الذین آمنو سنا کرو تو اپنے کان لگا دو اور دل سے متوجہ ہو جایا کرو، یا تو کسی برائی سے ممانعت ہوں گی یا کسی نیکی کا حکم ہوگا۔ حضرت خثیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تورات میں بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا المساکین کہہ کر مخاطب کیا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین آمنو کے معزز یعنی باعزت خطاب سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہیں اس کامل نبی کے ذریعے جو کامل شریعت مل رہی ہے اس سے تو یہ یہودی جھل بھن رہے ہیں، تو ان سے کہہ دو یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عنایت فرمائے اور اللہ بڑے فضل و کرم والا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں اس کامل نبی کے ذریعے جو کامل شریعت مل رہی ہے اس سے تو یہ یہود جل بھن رہے ہیں، ان سے کہہ دو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے اللہ چاہے عنایت فرمائے اور اللہ بڑے فضل و کرم والا ہے۔ رعینہ کے معنی ہماری طرف کان لگانے کے ہے، جیسے بروزن آتینا۔ تو انصار نے بھی رعینہ کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا شروع کر دیا تھا، جس سے قرآن کریم نے انہیں روک دیا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رائن کہتے ہیں رائن مذاق کی بات کو کہتے ہیں، یعنی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور اسلام سے مذاق نہ کیا کرو۔ ابو صخر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگتے تو جنہیں کوئی بات کہنی ہوتی وہ کہتے اپنا کان ادھر کیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بے ادبی کے کلمے سے بھی روک دیا اور انہیں نبی کی عزت کرنے کی تعلیم فرمائی۔ رفاع بن زید یہودی ہے، ایک رفاع بن زید یہودی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے ہوئے رعینہ کا لفظ کہا کرتا تھا، تو مسلمانوں نے بھی خیال کیا کہ یہ لفظ ادب کے لیے ہے اور یہ لفظ بولنے شروع کر دیا، جس پر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا۔ مقصد یہ ہے کہ اس کلمے کو اللہ نے برا جانا اور اس کے استعمال سے مسلمانوں کو روک دیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ انگور کو کرم اور غلام کو عبد نہ کہا کرو، انگور کو کرم اور غلام کو عبد نہ کہا کرو۔ تو اسے آج کل کئی نام ہوتے ہیں جس سے علماء روکتے ہیں، جیسے کوئی بادشاہ، شہنشاہ، ایسے بھی نام رکھتا ہے جس سے علماء کرام روکتے ہیں، تو ان سے بچا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے نام آتے ہیں جن کے الگ ہی میننگ ہوتی ہے، اس سے بچا جائے۔ یہ اہل کتاب اور مشرکین مکہ بھی جل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب اور مشرکین مکہ بھی جل رہے ہیں کہ حسد کی آگ میں کہ یہ کلام پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دیا گیا آخر۔ اہل کتاب اور مشرکین مکہ بھی جل رہے ہیں کہ حسد کی آگ میں ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کلام پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر کیوں دیا گیا، نبوت کا آخری منصب خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دے دیا گیا۔ اہل کتاب اور مشرکین نہیں چاہتے کہ کوئی بھی خیر اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بد باطن یہودیوں کے بغض و حسد کو بیان فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں اس کامل نبی سے کامل شریعت ملی ہے، تو یہ یہودی اور اہل کتاب تو یہ جل بھول رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عنایت فرمائے اور وہ اللہ بڑے ہی فضل و کرم والا ہے۔ اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے، یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے جس کو بھی تو اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے، یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رحمت خصوصی میں جگہ عطا فرمائے اور ہدایتوں کے لیے ہمیں بھی چن لے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافروں میں اہل کتاب میں سے جو کفر کرنے والے ہیں وہ بھی اور مشرکین میں سے بھی وہ بھی کوئی یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں پر کوئی خیر نازل ہو اللہ کی طرف سے۔ کافروں میں سے اہل کتاب میں سے جو کفر کرنے والے ہیں وہ بھی اور مشرکین میں سے وہ بھی، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں پر کوئی خیر نازل ہو
تمہارے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، لیکن کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت کے لیے خاص کر دے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو تھام لیں، قرآن پاک کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے۔ کچھ نہ کرتے ہوئے ہدایت نہیں ملیں گی، ہمیں آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ کافر جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو ان کے بتوں کو بھی ان کے ساتھ ڈال دیا جائے گا، تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو، اور وہ ان بتوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہم تو ان کی عبادت کر رہے تھے جو آج خود جہنم میں ہے، ہم نے ان کے لیے اپنی زندگی برباد کر دی، کھپا دی۔ تو کئی مسلمان بھی کی حسرت میں بے انتہا اضافہ ہوگا اس وقت جب انہیں قرآن کی اہمیت سمجھ میں آئیں گی، اور کہیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن تو دیا تھا لیکن ہم اس سے فیض یاب نہیں ہو گئے، مستفید نہیں ہو پائے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی وقت ہے سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن ایک بہترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کتاب جو اپنے نبی پر نازل فرمائے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اسے باقی رکھا اور اپنی حفاظت میں لیا، اپنے ذمے میں لیا ہے۔ اس کے ہم قدر کریں، اس کے ایک ایک حکم کو سمجھے، کہ اس کی ایک ایک تشریح کو اچھی طرح سے سمجھے، اور اس کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم سنیں گے بھی، عمل بھی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں، اپنے علم، ہمارے علم میں، ہم پر کیے جانے والی رحمتوں میں، ہم پر کیے جانے والی نصرتوں میں، ہم پر کیے جانے والے کرم میں، اور ہم پر کیے جانے والی ہدایتوں میں اضافہ کریں گے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے، نقد جنت میں داخل فرمائے، موت سے لے کر آخرت کی تمام منزلوں کو خوبصورت منزل بنائے، قیامت کے خوفناک دن کو ہمارے لیے خوبصورت دن بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔